12 سال کا چھوٹا سا بچہ، لوگوں نہ حافظ ہے، نہ مولوی ہے، نہ مفتی ہے، نہ قاری ہے، نہ امام ہے، نہ مدرس ہے، 12 سال کا بڑا غریب سا بچہ ہے، بازاروں میں مزدوریاں کرتا پھرتا۔ کردار اگر اچھا ہو تو بڑے بڑے بادشاہ تمہارے سامنے جھک جائیں گے، اگر آپ کا اخلاق اچھا ہو اور آپ کا عمل اچھا ہو تو بڑے بڑے دشمن تمہارے سامنے سرنڈر ہوتے نظر آئے۔ 12 سال کا بچہ، صرف 12 سال کا، توجہ کرنا، ایک بہت بڑا گنہگار، خطاکار، شرابی، بدکار، جواری انسان جو بغداد کا بہت مشہور تھا گناہوں میں۔ ایک اللہ کے بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں جن کا نام ہے حبیب اجمی، کہہ دو سبحان سبحان اپنے مریدوں میں حبیب اجمی بیٹھے ہیں، یہ گنہگار، شرابی، چور کرنے والا، ڈاکہ ڈالنے والا، لوگوں شرابیں پینے والا حبیب اجمی کی بارگاہ میں آ کے بولا، حضور اللہ نے مجھے بدل دیا، میرے دل کی دنیا بدل گئی۔ حبیب اجمی فرماتے ہیں کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور بڑے بڑے لوگوں نے مجھے سمجھایا مگر دل پہ اثر نہیں کیا، رات ایک 12 سال کا بچہ آیا اور میرے دل کی دنیا بدل کے چلا گیا۔ 12 سال کا، صرف 12 سال کا۔ حبیب اجمی فرماتے ہیں کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور یہ رات کی بات ہے، حضور جب کل دن نکلا، سورج نکلا تو میری بیوی نے مجھ سے کہا آج شام کو گھر پہ بہت بڑی پارٹی ہوگی، پارٹی جس میں شرابیں چلیں گی، جس میں رقص و سرور ہوگا، جس میں جو ہے بڑے بڑے ناچنے والے ناچیں گے۔ میں نے اپنے سارے دوستوں کی دعوت کر دی، جس کے اندر شرابیوں کی بھی دعوتیں تھی، جس کے اندر جوا کھیلنے والوں کی دعوت تھی، جس کے اندر سٹا کھیلنے والوں کی دعوت تھی۔ حضور جتنے میرے اوباش قسم کے دوست تھے سب کی دعوت کر دی، میں نے گھر پہ مدعو کر دیا۔ جب میں دعوت کر کے گھر پہ آیا تو میری بیوی نے ایک پرچہ دیا، اور پرچہ دے کے کہا بازار جاؤ، اس میں کچھ کھانے پینے کے سامان ہے، بازار سے خرید کے لاؤ تاکہ شام کو ہمارے گھر پہ مہمان آئے تو ان کے لیے اچھے سے ضیافت ہو جائے۔ کہنے لگا حضور میں نے پرچہ لیا، بازار چلا گیا، بازار جانے کے بعد میں پرچے میں جو جو لکھا تھا میں نے مارکیٹ سے وہ ساری چیزیں خرید لی، خریدنے کے بعد ایک بڑی سی پوٹلی بنا لی اور پوٹلی میں ساری چیزوں کو جمع کر لیا۔ اب مجھے ایک مزدور کی ضرورت پڑی کہ کوئی مزدور ہو میری پوٹلی اٹھائے اور اٹھانے کے بعد میری منزل تک لے جائے۔ کہنے لگا میں نے کافی دیر تک تلاش کیا مگر مجھے کوئی مزدور نہ مل پایا، میں پوٹلی کو چھوڑ کے 2 قدم آگے بڑھا تو میں نے کیا دیکھا، ایک 12 سال کا بچہ کھڑا ہے، چہرے پہ حسن کی برسات ہے، معصومانہ انداز ہے، نگاہیں جھکی ہیں، بازار میں کھڑا ہے، تیز کی دھوپ ہے۔ میں نے کہا بیٹا کیسے کھڑے ہو؟ بچے نے معصومانہ انداز میں، معصومانہ لہجے میں جواب دیا میں ایک مزدور ہوں، میں مزدوری کی تلاش میں کھڑا ہوں، صبح سے آ کے کھڑا ہوں مگر مجھے کوئی مزدوری نہیں ملی ہے، مجھے کوئی کام نہیں ملا ہے۔ میں نے اس بچے سے کہا او بیٹا اگر میری پوٹلی اٹھا کے تجھے میرے گھر تک لے جانا منظور ہو تو آج کی مزدوری میں دے دوں گا، میری پوٹلی گھر تک تو پہنچا دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بچہ تھا آ گیا، بچے نے پوٹلی دیکھی، جب اٹھایا تو پوٹلی کا وزن زیادہ تھا، بچے کی عمر کم تھی۔ 12 سال کی عمر میں بچہ 50 کلو کا ویٹ تو نہیں اٹھا لے گا نا، 12 سال کی عمر میں 1 کوئنٹل کی بوری تو نہیں اٹھا لے گا نا۔ بچے نے اٹھایا، وزن نہ اٹھا، بچہ کہنے لگا یہ میری حیثیت سے بڑھ کے ہے تیرا وزن۔ کہنے لگا جب بچے نے اتنا کہا تو بچہ مجھ سے یہ بولا اس کے 2 حصے کر لے، میں 2 بار میں کر کے تیری پوٹلی کا سامان تیرے گھر پہنچا دوں گا اور مزدوری تو مجھے ایک ہی دے دینا۔ جب آدمی کبھی کبھی مجبور ہوتا ہے نا تو کبھی کبھی زیادہ کام بھی تھوڑے پیسوں میں کرنے میں راضی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی مجبوری ہوتی ہے۔ لوگوں اگر کبھی ایسا موقع ہے تو کسی کی مجبوری کا فائدہ ہرگز نہ اٹھانا۔ میں نے بچے سے کہا تو 2 پھیرے میں لے جانے کیوں تیار ہے بھائی؟ کہنے لگا میں صبح سے بازار میں کھڑا ہوں، کوئی کام نہیں ملا، میری بوڑھی ماں گھر میں فاقے سے میرا انتظار کر رہی ہے، میں مزدوری کر کے کچھ کما کے لے کے جاؤں گا تو میرے گھر کا چولہا جلے گا، میری ماں لقمہ کھائے گی۔ اگر تیری پوٹلی کو میں نے چھوڑ دیا، نہ تیرا کام کیا تو ہو سکتا ہے خالی ہاتھ مجھے گھر جانا پڑے، میری بوڑھی ماں کو فاقے سے سونا پڑے، اس لیے میں 2 حصے کر کے 2 بار میں تیری پوٹلی کو تیرے گھر تک پہنچا دوں گا، اگرچہ وقت زیادہ لگے گا مگر مزدوری ایک ہی لوں گا۔ مجبور تھا نا بیچارہ، کہیں نہ کہیں مجبور تھا۔ کہنے لگا حضور اس کی مجبوری مجھے نہ دیکھا، میں نے نہیں دیکھی،
میرا تو دل کالا ہو چکا تھا. جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل کالا ہوتا ہے, اس کے دل میں رحم نام کی چیز ختم ہو جاتی ہے. بے شک. ایمان والے کے دل میں رحم ہوتا ہے, بے ایمان کے دل میں رحم نہیں ہوتا. بے شک. سن لیجیے, ٹوپی کتنی لمبی لگا لو, داڑھی کتنی لمبی رکھ لو, جب تک تمہارے دل میں رحم نہیں, ایمان نہیں. کھول کے سن لیجیے. اگر تیرے دل میں رحم ہے تو تیرے دل میں ایمان ہے. نمازیں کتنی بھی پڑھ لو, اگر رحم نہیں کسی اپنے مسلمان بھائی کی مجبوری کو دیکھ کے تیرے دل میں رحم نہیں آیا تو سمجھ لے ایمان نہیں ہے. رحم ایمان کا حصہ ہے. کہنے لگا مجھے رحم نہیں آیا. توجہ کرنا, اب میں بڑے دل سے تقریر کر رہا ہوں, میری تقریر شروع ہو گئی ہے. آپریٹر صاحب ہو سکے تو اس کی واپسی کی آواز اور بڑھا دیجیے, اور بہت اچھا سننے والے سننے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں وعدہ کرتا ہوں, خدا کی قسم کھا کے میں وعدہ کرتا ہوں, آپ اس تقریر کو ایک برس تک نہیں بلکہ پوری زندگی یاد رکھو گے. یہ میں وعدہ کرتا ہوں آپ کو. جو اٹھ کے چلا گیا اس کی کوئی گارنٹی نہیں, جانے دیجیے, مگر جو بیٹھے توجہ کیجیے. کہنے لگا میرے دل میں تو رحم ہی نہیں تھا. شرابیں پیتا تھا, چوری کرتا تھا, ڈانکا ڈالتا تھا, سود کھاتا تھا, جھوٹ بولتا تھا. رحم کہاں سے آیا؟ رحم کہاں سے آیا؟ اور جس دل میں رحم نہیں اس میں ایمان نہیں. بے شک. توجہ کرنا, جس دل میں رحم نہیں اس میں ایمان نہیں. دھوکہ مت کھا جانا. کہنے لگا میرے دل میں تو رحم ہی نہیں تھا. بچے سے جب میں نے کہا میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ 2 پھیرے کر کے 2 حصوں میں کر کے پوٹلی کا وزن اپنے گھر تک لے کے جاؤں. میرے گھر پہ آج بڑی دعوت ہے, بڑا فنکشن ہے, آج میرے مہمان آ رہے ہیں, بڑے بڑے وی آئی پی آ رہے ہیں. بس ٹھیک ہے, آواز ٹھیک ہے, بڑے بڑے وی آئی پی آ رہے ہیں. تو 2 چکر لگائے گا تو اسی کام میں نہیں رہ جاؤں گا. میری بیوی گھر پہ انتظار کر رہی ہے, کسی جوان کو لاؤں گا, وہ ایک بار میں لے جائے گا. کہنے لگا بچہ میرے قدموں پہ گر گیا, زارو قطار رونے لگا. کہنے لگا یہ ظلم نہ کر میرے اوپر, یہ ستم نہ کر میرے اوپر. اگر تیری پوٹلی کو میں نے چھوڑا تو ہو سکتا ہے آج مجھے کوئی کام ہی نہ ملے, ہو سکتا ہے آج میری بوڑھی ماں کو فاقے سے سونا پڑے. مان جا میری بات, 2 پھیروں میں مجھے لے جانے دے. میں نے کہا نہیں. بچہ مجبور ہو گیا, آخرکار بچہ راضی ہو گیا. جو ہوگا دیکھا جائے گا, ایک ہی بار میں لے جاؤں گا, مگر مجھ سے یہ مزدوری نہ چھین. اس لیے کہ میرے سامنے اب کوئی راستہ نہیں ہے, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. جب بچہ بحالت مجبوری میری پوٹلی اٹھانے راضی ہو گیا تو میں نے بھی پوٹلی اٹھائی, بچے کے سر پہ رکھ دی. 12 سال کی عمر تھی, بچے کے قدم ڈگمگانے لگے. 12 سال کے بچے پہ میاں اگر آپ 30-40 کلو کا وزن رکھ دو گے تو ظاہر سی بات قدم ڈگمگائیں گے. جب بچہ چند قدم چلا تو سانس پھولنے لگا, چند قدم اور چلا تو کپڑے پسینے میں بھیگ گئے. لیکن میں تو ظالم تھا, دل میں رحم نام کی چیز نہیں تھی. بار بار میرا تقاضا تھا, او جلدی چل ذرا, او جلدی چل ذرا, میرے مہمانوں کی آمد ہونے لگی ہوگی, میری بیوی منتظر ہوگی, جلدی چل. اس لیے کہ میرے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی اس وقت تک. بچے کا سانس پھول گیا, رحم نہیں آیا. بچے کے قدم ڈگمگانے لگے, رحم نہیں آیا. بچے کے کپڑے پسینے میں بھیگ گئے, رحم نہیں آیا. اگر دل رکھتے ہو تو سننا, رونگٹا کھڑا ہو جائے گا. کہنے لگا دوپہر کا وقت تھا, بچے کا گزر ایک بستی سے ہوا, ساتھ میں میں بھی تھا اور بچہ تھا. جب ہمارا دونوں کا ایک بستی سے گزر ہوا, مثال کے طور پہ کرن پور سے کوئی چیز خرید کے لائے بھائی پور کا آدمی, تو بیچ میں کون سا گاؤں پڑے گا؟ افضل پور پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ ایسے میں جا رہا تھا, بازار اور بستی, میری بستی کے بیچ میں ایک بستی پڑی. اس بستی میں مسجد میں مؤذن ظہر کی اذان پڑھ رہا تھا. دوپہر کا وقت تھا, ظہر کا ٹائم ہو گیا تھا. بچے کی کان میں جب اذان کی آواز آئی, بچے نے پوٹلی زمین پر رکھ دی. میں نے کہا بیٹا کیا تھک گئے, کیا سانس پھول گیا؟ زمین پر پوٹلی رکھ دی. بچے نے جواب دیا نہیں, دیکھتا نہیں اذان ہو رہی ہے, اللہ کا بلاوا گیا ہے, پہلے نماز پڑھوں گا بعد میں تیرا کام کروں گا. نعرہ
تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی محمد گلفام رضا صاحب قبلہ، عصمت قرآن کانفرنس۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اے مجمع والوں، نعرہ اگر لگانا ہے تو تم لگانا۔ قاری یوسف سنبلی نے بڑی محنت کی ہے، اب جو ہے آپ کا کام ہے نعرہ آپ لگانا۔ قاری صاحب کو اللہ سلامت رکھے، یہ محنت کر کے جلسے کو یہاں تک لائے، اب آپ کی ذمہ داری ہے ذرا اگر دل میں ذرا سا بھی رحم رکھتے ہو، ذرا سا بھی اگر دل رکھتے ہو مومن والا، تو ذرا دل کے کانوں سے میرے جملے سننا۔ بچے نے کہا کان کھول کے سن لے، میں تھک ضرور گیا مگر پوٹلی رکھنے کی وجہ تھکاوٹ نہیں ہے، میرے قدم ضرور ڈگمگا گئے مگر قدموں کی ڈگمگاہٹ تیری پوٹلی رکھنے کی وجہ نہیں ہے، پسینے میں کپڑے ضرور بھیگ گئے مگر پسینہ بھی وجہ نہیں ہے، وجہ ہے اعلان نماز۔ اللہ کا بلاوا آیا ہے، پہلے نماز ہوگی بعد میں تمہارا کام ہوگا۔ کیا کہنے ہیں، زندہ باد زندہ باد، بڑا پیارا واقعہ، سبحان اللہ۔ میں نے اتنا کہا تو حبیب اجمی کی بارگاہ میں یہ شخص بیٹھا تھا، عرض کرنے لگا حضور میں ہکا بکا رہ گیا، 12 سال کی عمر، نماز کا یہ جذبہ، مجھے تو زندگی گزر گئی ڈانکے ڈالتے، مجھے تو زندگی گزر گئی جھوٹ بولتے، میں نے تو زندگی میں کبھی مسجد کا رخ ہی نہیں کیا، 12 سال کی عمر اور نماز کا یہ جذبہ۔ میں نے کہا بیٹا اگر میں نماز کی اجازت نہ دوں، کیونکہ آپ میرے مزدور ہونا، مزدور آپ میرے ہونا، لوگوں ذرا غور کرنا، اے بیٹا ذرا خاموشی سے بیٹھو، ذرا سنو، ذرا غور کرنا، بڑی ظالم ہو گئی ہماری قوم۔ ایک بات بتا دوں، ایک بات روک کے آپ کو، ایک جگہ ایک گاؤں کا قصہ ہے، اگر آپ کہو گے تو اس گاؤں میں لے جا کے بھی کھڑا کر دوں گا، مگر میں گاؤں کا نام نہیں لیتا، یہ چینل بہت چل رہے ہیں۔ اس گاؤں کے اندر جب مزدوروں کو لے کے جایا جاتا کھیتوں میں کام کرنے، تو لوگ مسجد کے امام کو بھی لے کے جاتے، مزدوری پہ، صحیح بتا رہا ہوں میں، مزدوری پہ دھان لگواتے، اس سے گیہوں کٹواتے، اور سب کو 350 مزدوری دیتے، امام کو 300 دیتے۔ میں نے امام سے پوچھا تجھے 50 کم کیوں دیتے ہیں؟ کہنے لگا حضرت میں ظہر پڑھانے آتا ہوں بیچ میں، اس لیے 50 مجھے کم دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یزید یزید یزید، یزید کے کوئی اور کام تھے، ایسے ہی کارنامے تھے؟ صحیح بات ہے، یزید کے کیا سینگ لگے تھے؟ اپنے کارناموں سے تو یزید تھا وہ۔ اللہ اللہ، میں نے کئی تقریریں کی ہیں اس پر، اس امام کی تنخواہ بھی بڑی، اسے مزدوری پہ لے جانا بند کر دیا۔ یہ قوم کے حال ہیں ہماری، اور پھر کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، حضرت برکت نہیں ہوتی۔ کہاں سے برکت ہوگی؟ رحم نام کی چیز جب تمہارے سینوں سے نکل گئی ہے تو۔ میں نے اس سے کہا تم میرا مزدور ہے، اگر میں نماز پڑھنے نہ دوں تو، اگر میں نماز پڑھنے نہ دوں تو میں نے مزدور ہے نا میرا۔ بچے کا جواب سنو گے تو تڑپ جاؤ گے، مسلمانوں تڑپ جاؤ گے یار، 12 سال کا بچہ، جواب سنو بچے کا۔ بچہ کہنے لگا اس وقت کی قیمت تو نے 3 دینار لے لیے، 3 دینار تیری میری مزدوری طے ہو چکی ہے۔ کتنی طے ہوئی؟ زور سے بولو۔ 3 دینار مزدوری طے ہو چکی ہے، اس وقت کی قیمت تو نے مجھے ادا کی ہے، یہ وقت کا مالک تو ہو گیا ہے۔ ہاں تیری بات صحیح ہے، تو نماز پڑھنے کی چاہے تو اجازت نہ دے، لیکن سن مجھے 1 دینار مزدوری کم دے دینا، مگر نماز پڑھنے کی اجازت دے دے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی محمد گلفام رضا صاحب قبلہ، سبحان اللہ۔ نماز پڑھنے کی اجازت دے دے، 1 دینار کم دے دینا۔ تو نے 3 دینار میں یہ وقت خریدا ہے، یہ جو میرا وقت ہے 3 دینار میں خریدا ہے، میں 1 دینار کم کرتا ہوں تو لہٰذا کچھ وقت بھی تجھے کم کرنا ہوگا۔ یار 8 گھنٹے کے لیے آپ مزدور لائے 500 روپے میں، ہے نا، اور دوپہرے میں آپ 300 اور 400 میں لے آتے ہو، بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو وقت کم تو پیسہ تھا۔ کہنے لگا 1 دینار کم کر دے اور مجھے نماز کے لیے اجازت دے۔ ہائے ہائے ہائے، حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا حضور میں نے بچے سے پوچھا تیری ماں شام کو تجھ سے اگر حساب لینے لگی بیٹا روزانہ تو 3 دینار کما کے لاتے تھے آج 1 کم کیوں لائے ہو تو ماں کو حساب کیا دو گے لوگوں سنو گے تو تڑپ جاؤ گے تڑپ کہنے لگا جب میں شام کو مزدوری کر کے گھر پہ واپس جاتا ہوں اپنی ماں کے ہاتھ میں مزدوری کا پیسہ دیتا ہوں تو میری ماں مزدوری کا حساب بعد میں لیتی ہے اس سے پہلے ایک حساب اور لیتی ہے کہا وہ حساب کون سا ہے جو مزدوری کے
پیسے سے پہلے لیتی ہے؟ کہا جب اپنی ماں کے ہاتھ میں پیسہ دے کے کہتا ہوں ماں آج کی مزدوری کا پیسہ ہے، تو میری ماں کہتی ہے یہ پیسہ بعد میں دینا، میرے لال پہلے یہ بتا ظہر کہاں پڑھ کے آیا ہے، عصر کہاں پڑھ کے آیا ہے، مغرب کہاں پڑھ کے آیا ہے؟ اگر ایک ٹائم کی نماز بھی چھوٹ جائے تو میری ماں میری مزدوری کا پیسہ نہیں لیتی، کہتی ہے جو پیسہ نمازیں چھوڑ کے کمایا گیا ہو اس پیسے کو خرچے میں نہیں لاؤں گی، فاقے سے سو جانا منظور ہے مگر بے نمازی کا کمایا گیا پیسہ مجھے خرچ کرنا منظور نہیں۔ ہائے کیا کہنے ہیں، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری ماں پہلے نمازوں کا حساب لیتی ہے، میری ماں مجھ سے پہلے سجدوں کا حساب لیتی ہے۔ اور لوگوں تمہارے بچے بھی سعودی کمانے جاتے ہیں، کسی کا دبئی کمانے جاتا، ارے اپنے بیٹوں سے کہہ کے بھیجا کرو میرے لال چاہے 4 پیسے کم کما لینا مگر نمازیں پڑھ کے کمانا، تیری کمائی میں اللہ برکت کرے گا۔ بے شک بے شک۔ ہم کیا کہہ کے بھیجتے ہیں، ہم کیا کہہ کے بھیجتے ہیں بیٹے سعودی جا رہے ہو، دبئی جا رہے ہو، فلانے کا بیٹا 40,000 روپے مہینہ ڈال لا، 50,000 روپے مہینہ ڈال لا، اور بیٹے ذرا تجھے بھی اس سے کم نہیں کمانا۔ ہاں یہ نہ کہو، یہ ضرور کہو میرے لال چاہے چند سکے کم کما لینا مگر نمازیں پڑھ کے کمانا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ قربان جائیے۔ کہنے لگا اگر میں نے آج نماز چھوڑ دی تو میری ماں فاقے سے سو جائے گی مگر میرے ان پیسوں کو قبول نہ کرے گی، اس لیے مجھے 1 دینار کم دے دے، مجھے نماز کی اجازت دے دے۔ کہنے لگا بچے نے اتنا کہا تھا، میرا سخت دل تھا، پتھر دل تھا، مگر بچے کے جملوں نے میرے دل کو پگھلا کر رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ دلوں پہ تلوار کا اثر کم ہوتا ہے، کردار کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ کہنے ہیں واہ واہ واہ، بہت اچھا جملہ ہے۔ یہ دل ہی ایک ایسی چیز ہے جہاں توپ اور بارود کا اثر کم ہوتا ہے، اخلاق کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ کیا کہنے ہیں مفتی صاحب، حق فرمایا۔ مکہ والوں نے جو اپنے آپ کو سرنڈر کیا تھا نبی کی تلوار کے سامنے نہیں، آمینہ کے لال کے کردار کے سامنے سرنڈر کر دیا تھا۔ بہت خوب بہت خوب، بہت اچھا جملہ بولا۔ کہنے لگا جب بچے نے یہ جملہ بولا نا میری ماں نمازوں کا حساب لیتی ہے تو دل میں محبت کا چراغ جل گیا، اور جب محبت کا چراغ جلا نا دل میں رحم آیا تو میں نے کہا بیٹا جب یہ بات ہے تو جب نماز پڑھ لے مزدوری بھی پوری دے دی جائے گی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پوری 3 دینار مزدوری دوں گا، ایک بھی کم نہیں کروں گا جب نماز پڑھ لے۔ تیری محبت اس سینے میں جاگ اٹھی ہے۔ بچہ مسجد میں گیا، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد میں ظہر کی نماز تھی، جماعت میں کھڑا ہو گیا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھا، ادھر امام نے سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، امام سلام پھیر کے فارغ ہوا، بچہ مسجد سے باہر آ گیا۔ ظہر میں امام سلام پھیر دے تو کتنی نماز اور بچتی ہے بتاؤ، کتنی رکعت؟ حساب لگا کر بتا دو۔ 4 بچتی ہے، بتا دی ماشاءاللہ، 4 رکعت نماز اور بچتی ہے، 2 سنت 2 نفل۔ اس نے یہ نہیں پڑھا اور یہ فرض نماز سلام پھیر کے واپس بولا پوٹلی اٹھوا۔ حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا، میں نے کہا بیٹا ابھی کوئی نمازی نہیں نکلا، اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ بچے نے کہا میں صرف فرض نماز پڑھ کے آیا ہوں، سنت و نفل باقی ہے، تیرا کام پہلے پورا کروں گا اس کے بعد گھر جا کے بچی ہوئی نماز پڑھ لوں گا۔ میں نے کہا بیٹا مسجد میں کیوں نہیں پڑھا، گھر کیوں پڑھو گے؟ بچے نے جواب دیا تیرا مزدور بھی تو ہوں، زیادہ دیر ہو جاتی تجھے تکلیف ہوتی تو ہماری روزی حرام ہو جاتی۔ اللہ 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 اللہ، کیا بات ہے، واہ۔ زیادہ دیر ہو جاتی تو ہماری روزی حرام ہو جاتی، اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ فرض نماز مسجد میں، سنت و نفل گھر پڑھی جا سکتی ہے۔ میں نے کہا بیٹا 12 سال کی عمر میں اتنا شریعت کا مسئلہ بھی یاد کر لیا، کس مدرسے میں پڑھتے ہو؟ تو بچے کی آنکھ میں آنسو آ گیا، بچہ کہنے لگا مدرسہ پڑھنے کا تو موقع ہی نہ ملا، ہوش سنبھالا تو مزدوریاں کرنے لگ گئے، پھر یہ مسئلہ کہاں سے آ گیا تمہیں؟ تو بچے نے جواب دیا عشاء کی نماز پڑھ کے جب سارا بغداد سو جاتا ہے تو میری ماں مجھے دین کا علم سکھاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ میرا تو مدرسہ بھی میری ماں ہے، میری تو استاد بھی میری ماں ہے، ماشاءاللہ۔ میرا تو مدرسہ بھی میری ماں ہے اور میرا تو استاد بھی میری ماں ہے۔ بے شک۔ لوگوں ماں چاہے تو بچے کو ولی بنا سکتی ہے،
ماں چاہے تو بچے کو بابا فرید بنا سکتی ہے بے شک اور ماں چاہے تو بچے کو سلطانہ ڈاکو بنا سکتی ہے. میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میرے بھائی؟ بس. ہیں؟ ماں آج بچہ کسی کی گنے کی ٹرالی جا رہی ہو, گنا کھینچ کے لے آئے تو ماں کیا کہتی ہے, بیٹا آدھا مجھے دے دے. تو بہن اس کے پیچھے ہوتی ہے, 2 گٹے مجھے دے دے. تو کل کو 1 گنا نہیں لاگا 2 لاگا, کیونکہ 1 ماں کو بھی دینا صحیح ہے بات. نا, اور پرسوں کو 2 نہیں لاگا 3 لاگا, 1 بہن کو بھی دینا. اور پہلے دن ہی ماں نے کہہ دیا ہوتا, میرے لال یہ حرام ہے, تو ہمارا گنے کا کھیت نہیں, تو کیوں لے آیا؟ ماں ڈانٹتی, واپس کر کے آ, تو خدا کی قسم کل کو آدھا بھی نہ لایا ہوتا. بے شک. ہائے ہائے. کہنے لگا حضور جب بچے نے اتنی بات کہی, ماں نماز کا حساب پہلے لیتی ہے, میں تیرا مزدور اس لیے جلدی آ گیا, باقی کی نماز گھر جا کے پڑھ لوں گا. تو کہنے لگا محبت کا چراغ میرے سینے میں ایک اور جلنے لگا. اب تو اتنی محبت بڑھی, اس بچے سے اتنی محبت بڑھی, دل چاہتا تھا اسے اپنا پیر بنا لوں, میں اس کا مرید ہو جاؤں. اب تو دل میں بس گیا ہے بچہ. کردار کا اثر پڑتا ہے. میں نے کہا بیٹا اب یہ پوٹلی ہمارے سر پہ رکھوا دو. کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی تو 2 حصوں میں لے جانے پہ راضی نہیں تھا, اب کیا کہہ رہا ہے, یہ پوٹلی ہمارے سر پہ رکھوا دو, ہم لے کے چلیں گے, ہمارا دروازہ آئے گا تو تمہیں تمہاری مزدوری دے دیں گے. ہائے 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 ہائے. بچہ بولا نہیں, میری ماں نے ایک مسئلہ اور بتایا, بیٹا جو کرنا نہیں اس کا لینا نہیں. کیا کہنے جو کرنا نہیں اس کا لینا نہیں. بھائی جب مزدوری کریں گے تب لیں گے, اور جب کام نہیں کریں گے تو نہیں لیں گے, ہے نا. ہم بھی مسلمان ہیں, نام بڑا لمبا تھا, اتنا لمبا, محمد فلاں خاں عبد الرضا قادری چشتی برکاتی نوری حیدری قلندری, یہ وہ سب بڑا لمبا نام ہوگا. اور کام کیا ہوں گے؟ بھینس پہ دلالی کھا لی. میں بات صحیح بتا رہا ہوں. میں کسی کے جو ہے اسپتال میں جا رہا نا مریض, تو یہاں سے کہہ رہا کیا بات ہے آپریشن ہوگا, ارے فلاں اسپتال میرے دوست کا کھلا, بہت ڈاکٹر ہے, ڈسکاؤنٹ بھی کرا دوں گا, اور جاتی ایڈمٹ ہوگا, بالکل جاؤ. اور جب یہ یہاں سے نکلا نا تو فون کر دیا, ڈاکٹر صاحب مریض بھیجا, میری کمیشن الگ رکھنا. لوگوں مریضوں تک پہ نہیں چھوڑنا ہے, ہم مسلمانوں کا صحیح بتا رہے ہیں, مریضوں تک پہ نہیں چھوڑ لیں, مریضوں تک پہ. کردار کون سے ہو گئے ہمارے, پھر کہتے دعا قبول نہیں ہوتی. ارے حرام کھائے گا تو دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ 2 پیسے کی دلالیاں نہیں چھوڑتے. مسلمانوں اگر کوئی بیمار ہو جائے تو یار اس کی مدد کرو. میرے بھائی تو تکلیف میں ہے, اگر میرے لائق کوئی کام ہو تو مجھے بتا, تیرا کام کرنے کے لیے تیار ہو. لیکن ہمارا موقع لگے تو خدا کی قسم 2 پیسے کی دلالیاں نہ چھوڑیں, پھر کہتے ہیں دعائیں نہ قبول ہوتی, گھر میں برکت نہیں آتی. کہنے لگا میری ماں نے کہا ہو میرے لال, جو کرنا نہیں اس کا لینا نہیں. ارے توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کمیشن جو نام رکھ دیا حرام ہے, حرام. کان کھول کے سن لو, شراب کا نام گلاب کا پھول رکھ دو گے تو کیا جائز ہو جائے گی؟ شراب شراب رہے گی, دلالی کا نام کمیشن رکھ دو یا کچھ اور رکھ دو, دلالی دلالی رہے گی. کان کھول کے سن لیجیے. کہنے لگا نہیں چاہیے. پوٹلی میرے سر پر رکھا, اور میرے سر پر رکھانے کے بعد جب تیرا کام پورا کروں گا تبھی تجھ سے مزدوری لوں گا. کہنے لگا بچے کے سر پہ پوٹلی تو رکھا دی, مگر سر پہ پوٹلی بچے کے تھی, وزن ہمیں لگ رہا تھا. محبت جو ہو گئی تھی. لوگوں محبوب کی خوشی اپنی خوشی ہوتی ہے, محبوب کا غم اپنا غم ہوتا. اب بچہ چل رہا تھا, کبھی میں دائیں تھا, کبھی میں بائیں تھا, کبھی میں آگے تھا, کبھی میں پیچھے تھا, بچے کے ساتھ چل رہا تھا, دعا کر رہا تھا, یا اللہ میرا گھر جلدی آ جائے, یا اللہ میرا گھر جلدی آ جائے, یا اللہ میرا گھر جلدی آ جائے. کیسے کیسے کر کے میرا گھر آیا. بچے نے پوٹلی زمین پر رکھی, بچہ بولا میری مزدوری لا. میں نے کہا بیٹا ابھی گھر میں جاتا ہوں, بیوی سے تیرے 3 دینار لا کے دیتا ہوں. سارا پیسہ بازار میں ختم ہو گیا, گھر کے اندر گیا,
बीवी से कहा शरीक हयात मजदूर खड़ा है 3 दिनार दे दो, उसकी मजदूरी दे के आना है। बीवी थैले से 3 दिनार निकालने लगी। मैंने मजदूर का किस्सा बताया। बेगम क्या बताएं, जो मजदूर है बड़ा लाजवाब है, जो मजदूर है बड़ा ही नेक है, बड़ा ही सोना है, बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही अच्छा है, बड़ा ही प्यारा है, लाजवाब बच्चा है। जब मैंने बीवी से इतना कहा तो बीवी बोली शराबियों को घर में लाता है, जुआरियों को घर में लाता है, डाकों को घर में लाता है, चोरों को घर में लाता है। अल्लाह वाला आया तो दरवाजे पे छोड़ आया, अरे उसे भी घर में ले आ, उसके कदम की बरकत से मेरे घर में रब की रहमत झमाझम बरसेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। शराबियों को, जुआरियों को, कबाबियों को सबको घर में लाता था। एक अल्लाह वाला दरवाजे पे छोड़ आया, घर में ले आना। घर में लाएगा तो उसकी कदम की बरकत से मेरा घर रब की रहमत से मामूर हो जाएगा। लेके कहने लगा हुजूर मैं दरवाजे पे आया, मैंने बच्चे को 3 दिनार दे के बोला बेटा दोपहर का वक्त हो गया है, तुम्हें भूख लगी होगी, तुम्हारी मजदूरी मैंने दे दिया है, बेटा मेरे घर में चल के मेरा दस्तरखान तैयार है, चंद लुक़मे खा लेना, तुम्हारा पेट भर जाएगा, मेरे दस्तरखान पे बरकत हो जाएगी। सुभान अल्लाह। जब मैंने इतना कहा तो बच्चे ने मना कर दिया, नहीं खाऊंगा, सुनोगे तो तड़प जाओगे। बच्चे ने क्या कर दिया, मना। मैंने कहा बेटा क्यों नहीं खाएगा, मैं पैसा नहीं काटूंगा खाने का, मैं फ्री में खिलाऊंगा। बच्चे ने कहा कैसे खा लें, हमारा रोजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे खा लें, हमारा रोजा है। मैंने कहा बेटा रमजान का तो महीना नहीं है। बच्चे ने कहा क्या करें, माँ की गोद में आंख खोल के जब होशियार हुए ना तो माँ को रोजे रखता देखा, हमारी भी रोजा रखने की आदत सी हो गई है। कहने लगा हुजूर अब तो मोहब्बत का एक चिराग और जल गया। सुभान अल्लाह। अब तो दिल चाहता था कि घर में लेके ही जाना। मैंने बीवी से कहा नहीं आएगा, बीवी घबरा गई, क्यों नहीं आएगा, कहने लगा रोजा है। बीवी ने कहा अब तो कोई आए ना आए वो जरूर आएगा जी। अब ये तो बच्चा वाकई नेक था, और जब शोहर ने बताया तो इसे तो भाई पूरा ईमान ले आई। ये भी बोली लेके जरूर आना। जब होम मिनिस्टर ने कह दिया लाना तो इसकी क्या ताकत ना लाए, होम मिनिस्टर का हुक्म था भाई। गया दरवाजे पे, कहने लगा बच्चे के सामने हाथ जोड़ के बेटा कुछ भी हो मेरे घर पे चल और थोड़ी देर के लिए मेरे घर पे मेहमान बन जा। बच्चे ने कहा मैं क्या करने तेरे घर पे मेहमान बनूं। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता हुजूर मेरे दिमाग में आ गया। मैंने कहा बेटा दिन में आराम कर लेना, शाम होगी ना तो रोजा इफ्तार के चले जाना। मैं तो बहाने ढूंढ रहा था घर में लाने के। बच्चे ने कहा दावत कबूल करना मेरे नबी की सुन्नत है, हमने तुम्हारी दावत को कबूल किया। बच्चे ने दावत को कबूल किया तो ऐसा लगता था जैसे किसी ने मुझे तख्त व ताज का मालिक बना दिया हो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बच्चा घर के अंदर गया। बच्चा जब घर के अंदर गया मेरी बीवी के नजर पड़ी तो मेरी बीवी देखी तो देखती रह गई। अब मेरी बीवी मुझसे भी बात नहीं करती, बहुत देर तक पत्थर की मूरत सी बन के देखती रह गई। मैंने कहा ओ बीवी क्या हुआ। बहुत देर के बाद पलक झपका, मेरी बीवी बोली तो पता क्या बोली, बोली जितनों की दावत की है सबकी कैंसिल कर दे। मैंने कहा क्या बात पार्टी नहीं होगी क्या शाम को। बीवी ने कहा पार्टी तो होगी मगर आज दुनियादार की पार्टी नहीं होगी, आज एक रोजेदार की पार्टी होगी, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मोहम्मद के वफादार की पार्टी होगी। क्या कहने हैं, वाह वाह। हाय हाय हाय। कहने लगी आज किसी की नहीं पार्टी होगी। मैंने सबकी दावतें कैंसिल कर दी। आज मेरे घर पे सिर्फ इस बच्चे की दावत थी। शाम हुई मेरी बीवी ने तरह तरह के खाने बनाए। सुभान अल्लाह। कहने लगे ऐसे खाने बनाए आज तक ना बनाए। अच्छा अगर घर में बीवी खुश होना मेहमान से, मेहमान मर्जी का हो ना तो चटनी पे भी भंगार बड़ा अच्छा लगा देती है, और अगर मेहमान मर्जी का ना हो ना तो मुर्गा भी उल्टा सीधा हो जाता है। सही बात है, मतलब का अगर मेहमान हो तो अल्लाह अल्लाह। कहने लगा आज के खाने तो खुशबू पड़ोस तक जा रही थी, खाने बन चुके थे, मेरा मेहमान तैयार था, इफ्तार का वक्त आ गया, दस्तरखान लगा दिया गया। लोगों जरा गौर करो, कहता मगरिब की अजान हो गई, मेहमान ने इफ्तार कर लिया, नमाज मगरिब पढ़ के जाने लगा। बीवी ने कहा जब से ये आया है मेरा घर ऐसा लग रहा है जैसे कि रहमतों का गुलशन बन गया है, ये चला जाएगा तो बड़ा बुरा लगेगा। ऐसा न कर, इसे सारी रात यहीं रोक ले, सुबह को फजर पढ़ के चला जाएगा, कम से कम इसका आराम हो जाएगा, हम गुलामों का काम हो जाएगा।
میں نے کہا بیٹا راستہ کافی لمبا ہے, کافی پرخطر ہے, ایک کام کرو عشاء پڑھ کے یہی سو جاؤ, آرام کر لو, صبح کو فجر پڑھ کے چلے جانا, راستہ دور کا ہے اور رات میں جا کے کیا کرو گے. بچے نے میری یہ عرضی بھی منظور کر لی. بچہ بولا چلو ٹھیک ہے, ہم عشاء پڑھ کے یہی سو جاتے ہیں, صبح کو فجر پڑھ کے چلے جائیں گے. بچے نے رات کو عشاء پڑھا اور مہمان روم میں چلا گیا. گیسٹ روم, مہمان روم جسے آپ مہمان خانہ کہتے ہیں, چلا گیا. کہنے لگا میری بیوی نے مجھ سے کہا آپ کھانا کھا لو. میں نے بھی کھانا نہیں کھایا تھا, پورے دن کا فاقے سے تھا. میں حبیب اجمی کی بارگاہ میں بیٹھا بیٹھا عرض کرتا حضور جب کھانے کی بات آئی تو مجھے کسی کی یاد آئی. توجہ فرمائیے, جب کھانے کی بات آئی تو مجھے کسی کی. حبیب اجمی نے فرمایا تجھے کس کی یاد آئی رات میں؟ کہنے لگا حضور میری ایک جوان بیٹی تھی جو پیروں سے معذور تھی, ہاتھوں سے معذور تھی, نہ کمرے سے ایک قدم نکل سکتی تھی, نہ اپنے ہاتھ سے ایک لقمہ کھا سکتی تھی. پوری زندگی اسے اپنے بستر پہ پڑے پڑے ہو گیا تھا. اسے اپنے ہاتھ سے یا تو میں کھانا کھلاتا تھا یا اس کی ماں کھانا کھلاتی تھی. جب میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ کھانا کھا لو تو میں نے کہا او میری شریک حیات, ہماری بیٹی اپنے کمرے میں فاقے سے پڑی انتظار کر رہی ہوگی. آج تو مہمان کی وجہ سے بیٹی کو بھی بھول گئے ہیں. لا کھانا نکال کے دے, پہلے اپنی بیٹی کو کھانا کھلاؤں گا, اس کے بعد تیرے ساتھ مل کے میں کھانا کھاؤں گا. مہمان تو اپنے کمرے میں جا چکا تھا. میں نے کھانا لیا, اپنی بیٹی کے کمرے میں گیا. جیسے ہی بیٹی کے کمرے میں گیا, بیٹی نے شکایت کی, او میرے باپ آج اتنی دیر کیوں کر دیا, او میرے باپ آج اتنی لیٹ کیوں کر دیا. تیری بیٹی تجھے پتا ہے قدم چل نہیں سکتی, تجھے پتا ہے تیری بیٹی اپنے ہاتھ سے لقمہ اٹھا نہیں سکتی, تو آج دیر کس لیے؟ میں نے اپنی بیٹی سے کہا او بیٹی آج مہمان اتنا مبارک آیا تھا, آج مہمان اتنا لاجواب آیا ہے, اس کی آمد کی وجہ سے آج میں تجھے بھول گیا تھا. بیٹی نے کہا او باپ وہ کون سا مہمان ہے جس کی وجہ سے آج اپنی معذور بیٹی کو بھول گیا؟ تو میں نے کہا بیٹی مہمان اتنا لاجواب ہے, تجھے میں خود کو بھول گیا ہوں. تجھے میں خود کو بھول گیا ہوں. وہ میری بیٹی کھانا نہ میں نے کھایا نہ تیری ماں نے کھایا. بیٹی نے کہا مجھے کھانا کھلاتا جا, میرے مہمان کا قصہ بتاتا جا. سبحان اللہ, سبحان. میں کھانا کھلاتا گیا, اپنے مہمان کا قصہ بتاتا گیا. جب میں نے اپنی بیٹی کو اپنے مہمان کا قصہ مکمل بتا دیا تو میری بیٹی نے کہا او میرے باپ اگر واقعی مہمان اتنا اچھا ہے تو آج پوری رات بھی کھانا نہیں کھلاتا تو میں معاف کر دیتی. ہائے ہائے, بس 5 منٹ کی تقریر اور تقریر ختم. بہت لمبا 1:30 بج گیا اور بہت اچھا آپ نے سنا, بڑا کامیاب جلسہ. اور اعظم اقبال صاحب ابھی جو ہے آپ ہمارے بھائی افضل رضا قادری کو سنیں گے, توجہ کیجیے. اور جو تقریر 2-4 منٹ کی بچی ہے نا, بڑی کامیاب بچی ہے, ذرا محبت سے سننا. جب میں نے بیٹی کو پورا قصہ بتایا تو بیٹی خوش ہو کے بولی اگر پوری رات بھی کھانا نہ کھلاتا تو میں معاف کر دیتی. اتنا کہا, میں نے بیٹی کو کھلایا پلایا, منہ دھلایا, لٹایا, چادر اڑایا, دروازہ لگایا, میں آ گیا. کہنے لگا حضور آ کے میں نے اپنا کھانا کھایا, میری بیوی نے کھایا اور کھا کے میں بھی سو گیا. ذرا سننا, آدھی رات آ گئی, مہمان اپنے کمرے میں, معذور بیٹی اپنے کمرے میں, میں اپنے کمرے میں. میرے گھر کا مین گیٹ بند تھا, صدر دروازہ بند تھا, میں سو رہا تھا. آدھی رات آئی حضور. حبیب اجمی جو اللہ کے ولی کی بارگاہ میں بیٹھا عرض کرنے لگا حضور آدھی رات میں میرے دروازے پہ کسی نے دستک دی, دروازہ کھول. اچانک گھبرا کے میری آنکھ کھلی, میں بولا کون؟ دروازے کے باہر سے آواز آئی میرے باپ دروازہ کھول, تیری بیٹی کھڑی ہے. ذرا زور سے بول دو سبحان اللہ, سبحان اللہ. یار جو بیٹی آج تک ایک قدم نہ چل سکی ہو, جو بیٹی آج تک ایک لقمہ اٹھا کے نہ کھا سکی ہو, وہ آج کہہ رہی ہے کھڑی ہے. بولو تعجب کی بات ہے کہ نہیں ہے یار؟ جس بیٹی کو کھڑے ہوتا دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس گئی, جس بیٹی کو سلامت دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس گئی, آدھی رات ہوئی تو بیٹی کہہ رہی ہے بابا دروازہ کھول, تیری بیٹی کھڑی ہے. حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا حضور اتنا سنا تو سانسیں تیز ہو گئی, چہرے پہ پسینہ آ گیا. مولا جس بیٹی کو دنیا کے حکیموں نے لا علاج کر دیا, راتوں رات کیسے صحیح ہو گئی؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. رات کیسے اچھی ہو گئی؟ کہہ رہی ہے کھڑی ہے. میں جلدی سے اٹھا,
اٹھ کے میں نے دروازہ کھولا, دروازہ کھول کے کیا دیکھا, خدا کی قسم میری وہی بیٹی جو آج تک اٹھ نہ سکی تھی, وہی بیٹی جو آج تک کمرے سے ایک قدم باہر نہ نکل سکی تھی, وہی بیٹی جو آج تک ایک لقمہ اٹھا کے نہ کھا سکی تھی. آدھی رات میں جب دروازہ کھولا تو میری وہی بیٹی میرے دروازے پہ کھڑی ہے, پیر سلامت ہے, ہاتھ سلامت ہے, بدن سلامت ہے. میں نے گلے سے لگایا, پوچھا میری بیٹی یہ کیسے کرشمہ ہو گیا؟ بیٹی مسکرا کے بولی میرے باپ جب تو کھانا کھلا رہا تھا تو مہمان کا قصہ بتا رہا تھا, تو کھانا کھلا کے چلا گیا, مگر میں مہمان کے تصور میں رات بھر جاگتی رہی, میں ایک لمحے کے لیے نہ سوئی, کروٹ پہ کروٹیں بدلتی رہی. اور میرے باپ جب آدھی رات آئی دل زیادہ بے قرار ہوا تو رب کی بارگاہ میں نے دعا کی, میرے مولا مجھے دنیا کے ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہے, مجھے دنیا کے حکیموں نے لا علاج کر دیا ہے, مجھے دنیا کے طبیبوں نے لا علاج کر دیا ہے, اے میرے پروردگار لیکن تو نیک لوگوں کے صدقے میں دعاؤں کو قبول کرتا ہے. میرا باپ مجھے بتا کے گیا ہے جو آج میرا مہمان بنا ہے بہت ہی نیک بچہ ہے, اگر واقعی نیک ہے تو اس کے صدقے میں مجھے شفا دے دے. اتنا کہنا تھا کہ میرے ہاتھ سلامت ہو گئے, میرا پیر سلامت ہو گیا, میرا بدن سلامت ہو گیا. باپ نے اتنا سنا تو جھومتا جا رہا تھا, اعلان کرتا جا رہا تھا, جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, محتاج کے جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت. مختار کا عالم کیا ہوگا؟ تو بیٹی جھومتی جا رہی تھی, اعلان کرتی جا رہی تھی, نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت خوب. مہمان کا صدقہ ہے کہ اللہ نے مجھے شفا دے دی ہے. سبحان اللہ. ہائے ہائے کہنے لگا جب میں نے بیٹی کے یہ جملے سنے نا تو دل باغ باغ ہو گیا. 2 منٹ اور سن لیں ذرا, دل باغ باغ ہو گیا. اب تو دل اپنی جگہ قابو میں نہ تھا, دل ٹھکانے نہ تھا, دھڑکنیں بہت تیز ہو چکی تھی, بیٹی کی حالت دیکھی تھی تو اب تو بس رب کا شکر تھا زبان پہ. میں نے کہا بیٹی چل مہمان کا شکریہ ادا کر دے. یار جس کی وجہ سے اللہ نے تجھے شفا دی اس کا شکریہ نہ ادا کر دے. کہنے لگا بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور مہمان کے کمرے میں لے گیا, دروازہ کھولا, کمرہ خالی, بستر سے مہمان غائب تھا. اللہ اکبر. میری بیٹی نے کہا وہ باپ اتنا اچھا مہمان کہاں چلا گیا؟ کہنے لگا میں نے بستر کو غور سے دیکھا تو ایک کاغذ کا ٹکڑا بستر پہ مہمان چھوڑ کے گیا تھا. میں نے کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا, کھول کے پڑھا تو اس میں لکھا تھا میں نے تیرا گھر چھوڑ دیا ہے اس لیے کہ میرا راز کھل گیا ہے. اللہ والے اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں, ریاکار اپنے آپ کو دکھا کے رکھتے ہیں. بے شک صحیح فرما رہے. جو اپنی کرامتیں گنوائے نا اور جو اپنی خوبیاں گنوائے سمجھ لینا پکا ریاکار ہے, اور جو اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرے سمجھ لینا یہ سچا نیکوکار ہے. اس کاغذ کے پرچے پہ 3 لائنیں لکھی تھی. کتنی لکھی تھی؟ 3. ایک پڑھ کے سنا دی, 2 پڑھ کے سناؤں گا, تقریر ختم. پہلی لائن میں یہ لکھا تھا کیا, ہم نے تیرا گھر چھوڑ دیا اس لیے کہ ہمارا راز کھل گیا. اللہ کرے سمجھ میں آ جائے, اللہ کرے عمل کی توفیق ہو, اللہ کرے دلوں پہ اثر. آمین. بہت لمبی تقریر ہو گئی, آپ نے بہت اچھا سنا, اللہ سلامت رکھے. جلسہ اتنا کامیاب ہے کہ یہ جب تک زندہ رہو گے آپ یاد رکھو گے. اللہ حافظ فرمان صاحب کو, مولانا اسد صاحب کو, اس محلے کے ان نوجوانوں کو جو اس جلسے کے لیے کوشش کری, اللہ سلامت رکھے. سبحان آمین. توجہ کیجیے. ایک لائن, پہلی لائن میں کیا لکھا تھا, ہم نے تیرا گھر چھوڑ دیا اس لیے کہ ہمارا. دوسری لائن سنو, دوسری میں کیا لکھا تھا, دوسری لائن سنو. تینوں لائنیں لاجواب ہیں خدا کی قسم. دوسری میں لکھا تھا میں جانتا ہوں تجھے ہم سے محبت ہو گئی ہے, میں جانتا ہوں تجھے ہم سے محبت ہو گئی ہے, میرے جانے کے بعد بے قراریاں بڑھیں گی تیری, مجھے معلوم ہے, پریشان نہ ہونا. اگر دنیا میں نہ مل سکے تو کیا ہوا, میدان محشر میں ملاقات ہوگی. سبحان اللہ. کہاں ملاقات ہوگی؟ میدان محشر میں. بھائی 2 لائن مکمل ہو گیا, 2 لائن. تیسری لائن سنو. تیسری لائن میں لکھا تھا ہو سکے تو آج کے بعد سارے حرام کام چھوڑ دینا, چوری ڈکیتی شراب جوا سب چھوڑ دینا, اور اگر تجھے کچھ چاہیے تو وہ فارمولا بھی دے کے جا رہا ہوں. تیری بیٹی
میرا نام لے کے دعا کرے تو اللہ شفا دے دے. اگر تجھے کچھ چاہیے تو مدینے والے کا نام لے کے دعا کرنا, جو چاہے گا تیرا رب تجھے عطا کر دے گا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. بھئی جب میرا نام لے کے دعا کیا تو تیری بیٹی کو شفا مل گئی, مدینے والے کا وسیلہ دے کے دعا کرے گا تو کیا نہ مل جائے گا. حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا, حضور یہ جملہ سنا, چیخ ماری میں بے ہوش ہو گیا. یا اللہ, کیا مدینے والا بھی مجھ سے محبت کرے گا, مجھ گناہگار سے؟ کیا میں مدینے والے کا نام لے کے دعا کروں تو اب بھی مجھ گناہگار کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ اور دل کی دنیا تو بدل چکی تھی, دل سے بے رحمی نکل چکی تھی, رحم کی دنیا آباد ہو چکی تھی, چیخ ماری بے ہوش ہو گیا. تیسری لائن پڑھ کے سنا رہا ہوں, بس تیسری لائن تقریر ختم ہے, توجہ کرنا. کہنے لگا بے ہوش ہو گیا. حضور کافی دیر کے بعد ہوش آیا, ہوش آیا. پھر میں نے پرچہ لیا, یہی لکھا تھا تیسری لائن میں, اگر تجھے کچھ چاہیے تو حرام طریقے سے نہیں, اللہ کے رسول کا واسطہ دے کے مانگنا, مل جائے گا. کہنے لگا حضور اب دل سے تو دنیا نکل چکی تھی, اس دل میں تو مدینے والے کے جلوے بس چکے تھے. اس دل میں تو مدینے والے کے جلوے بس چکے تھے, دل سے دنیا نکل چکی تھی. جب میں نے تیسری لائن پڑھی, جو چاہے مانگ لینا تجھے مل جائے گا, مدینے والے کا وسیلہ دے کے مانگنا تجھے مل جائے گا. کہنے لگا حضور سجدے میں گر گیا, سجدے میں گر کے مانگنا شروع کر دیا. مانگا تو کیا مانگا, جب دل میں مدینے والے کے جلوے بستے ہیں تو دنیا کو وہ ٹھوکر پہ مارتا ہے. وہ جب مانگتا ہے تو کیا مانگتا ہے, جھومتا جا رہا تھا, مانگتا جا رہا تھا. اس کے مانگنے کو بیدم شبارسی اپنے جملوں میں عرض کرتے ہیں, جھومتا جا رہا تھا اور کہتا جا رہا تھا, اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ, جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا. دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے, محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ. سبحان اللہ ماشاءاللہ. محشر میں شکوے کیے جاؤں اور تم ہنس کے کہے جاؤ دیوانہ ہے دیوانہ. حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا, حضور رات اس 12 سال کے بچے نے دل کی دنیا بدل دی, توبہ کر لیا. تو فرمایا اب کیوں آیا ہے؟ کہنے لگا حضور اس لیے آیا ہوں, دعا کر دو کہ اللہ میری توبہ قبول کر لے. حبیب اجمی نے فرمایا, رات جس کی وجہ سے توبہ کر کے آیا ہے, رات اللہ نے اس بچے کے صدقے میں رات ہی تیری توبہ قبول کر لی ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مومنین. اللہ فرماتا غم نہ کرو, رنج نہ کرو, کامیاب تم ہو ان کنتم مومنین, شرط یہ ہے کہ مومن کامل بن جاؤ. اللہ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہنے سننے میں کوئی خطا ہوئی ہو توبہ کرتا ہوں, میرا مولا معاف فرمائے. ایک بار کلمہ شریف پڑھو, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اسلام زندہ باد, وما علینا الا البلاغ.